السلام علیکم، میرا نام آصف ہے شیخ، میں مالونی بمبئی سے بول رہا ہوں شیخ۔ میرا ایک سوال ہے، میں راستے سے جا رہا تھا شیخ رات کے ٹائم، تو ایک پرچائی دکھا، میں پیچھے پلٹ کے تو کوئی نہیں ہے، پھر جا رہا تھا، پھر پرچائی دکھا ہے شیخ، اس کا میرے کو جواب بتاؤ۔ جی بھائی کا بھی سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو عام طور پر بچپن سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ باہر مت جائیے، جن ہے، بھوت ہے، وہ بوڑھا بابا، ایسا کچھ بچوں کو بچپن سے ہی ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر پھر ایک گمان سا ہو جاتا ہے کہ ہم چلتے رہتے ہیں کہ شاید کچھ ہے، وہ حقیقت ہے؟ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دراصل اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ حقیقت نہیں ہے۔ جیسے پرچھائی کا جو معاملہ ہے تو اس میں عربی میں اس کے لیے ورڈ ہے اشباح، کچھ پرچھائی نظر آنا، یہ ورڈ ہوتا۔ تو اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو ڈرا کے تربیت دی جاتی ہے، وہ خوف کے ماحول میں بچے کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ماں باپ سمجھتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے، بچے کو ڈرا دیں گے تو وہ چپ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ فیوچر میں کیا ساتھ پڑتے ہیں۔ سائڈ افیکٹس ہیں اس کے۔ جبکہ دوسرے ممالک کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنداس رہتے ہیں، تو حد سے زیادہ بنداس بھی رہنا صحیح نہیں ہے، پریکاشن لینا چاہیے، حد سے زیادہ بھی ہم پریشان ہونا بھی صحیح دب نہیں کے ہے۔ نہ رہیں۔ تو اس میں ذرا ہمارے تربیت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ کا خوف دلاتے رہیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو، پھر ان کی محبت بٹھائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بڈھا بڈھا کہہ کر پورے قوم کو بوڑھا بنانے کے بجائے۔ جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ پرچھائی کیا نظر آتی ہے، میں نے کہا جن، پرچھائی کو الگ، بھوت، پرے، چڑیل، یہ جتنے بھی تصورات ہیں، اصل میں یہ جن کو جو طاقت ملی ہے شکلیں بدل بدل کے آنے کی، جی یہ ہم کانفیڈنٹلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، سورہ حشر میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، کہ جنگ بدر کا جب ذکر ہو رہا تھا قرآن مجید میں تو وہاں پر بتایا گا کہ شیطان ایک انسان کی شکل میں لا کر ابو جہل کو اس نے باقاعدہ مشورہ دے کر میدان جنگ میں لا کر آخر میں وہ پورے کے پورے مر گئے۔ کا مطلب کیا نکلا کہ دریا کون بنا؟ وہی بوڑھا، بارش۔ تو ان کو شکلیں اس حد تک بدلنے کے امکانات ہیں۔ تو الگ کبھی الگ سانپ کی شکل، ایریاز میں الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ ہاں، شکلیں بدلنے سے اس ایریا میں نام الگ الگ قسم کے مشہور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تو اب یہ جو پرچھائی ہے، دراصل جن کیا کرتا ہے، وہ اپنی پرچھائی تو بتا دیتا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو خوف کرنے کی شکلیں، وہ پرچھائی کون بنا؟ وہ جن بنا اصل میں۔ جیسے اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا شیخ جن جو ہے دیوار کے ادھر سے ادھر آ گیا، میں نے کہا ویسا نہیں ہے، دیوار کے ادھر سائڈ سے جن کیسے آئے گا؟ وہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں جن وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، وہی جن دیوار پر، جس مطلب مان لیجئے کہ ابھی میرے سامنے دیوار ہے تو اس کے دیوار کے پیچھے کا جو ہے نا، وہاں سے جن اندر نہیں آ رہا ہے، جن پہلے سے اندر یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم کو نظر نہیں آتا۔ اب آہستہ آہستہ شکل جب لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جن باہر سے آ رہا ہے، تو پہلے وہ سر دکھائے گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ پر ایسا لگے گا جیسا کہ پیر باہر سے نکالتے ہیں، کبھی آئینے میں سے پاس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ساری چیز اصل میں کیا اس کے، یہ اس کے بھٹکانے کے حربے ہیں۔ جیسے کرتب، جیسے ہمارے پاس بھی جادوگر کچھ مداری جو ہوتے ہیں، ڈم 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 کر کے کچھ کرتب دکھاتے ہیں، تو جن تو اس میں اور زیادہ ماہر ہے۔ انسانی جب یہ سب کئی کرتبیں کر سکتا ہے تو ان کو تو بہت سارے پاور دیے گئے، اس کا مس یوز یہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی ان سے بہتر ہیں، ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت ہم نہیں۔ اشرف المخلوقات ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ قرآن اگر پہاڑ پہ ہوتا تو پہاڑ رضا رضا ہو جاتا، وہ پاور ہمارے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دبلی پتلی ایک بچی، اس کے اوپر جن آ گیا۔ اب اس کو جب علاج کرنے کے لیے جب ہم تھوڑی آیتیں پڑھتے ہیں، اچانک جن حاوی ہو گیا اور لڑکی ہلنے لگی۔ تو اس کے جو بھائی تھے، لگ بھگ 5 بھائی، پانچوں کے پانچوں بھی مضبوط پہلوان ہیں، اس لڑکی نے ایسے جب جھٹکا تو پانچوں بھی جو ہے دور جا کر گر گیا، سنبھال نہیں سک رہے تھے بچی کو، سنبھالنے اتنا مضبوط۔ ہم علاج کرنے والی ایک ٹیم تھی پورے، تو اس میں سے ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے بہرحال کیا کیا، صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ ہم ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اس کا پاور ہم کو نہیں معلوم ہوتا۔ قرآن کا پاور، قرآن کا پاور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خاص طور سے جنوں کے علاج کے وقت پر دیکھیں، کتنے مضبوط مضبوط جن ہیں جو ہلا دیتے ہیں، فریجوں کو گرا دیتے ہیں، دیواروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، دروازے توڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے صوفے اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو وال اپنے ہاتھ پہ لپیٹ کر بچی کے بال پکڑ کے، بچی جب سے مار رہی ہے، ہل رہی ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے 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 بچی اتنی کمزور ہوگی، ایسا ہاتھ میں ہلنے لگی، ہے نا، اتنا آسان، چھوٹی بچی، کمزور بچی، لیکن اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔
ایک مرتبہ جو ہے میں ایسے ہی علاج کے لیے ایسے شروعات کر رہا تھا، اتنا بڑا صوفہ، دبلا پتلا بچہ ہے، وہ صوفہ اٹھا ہی نہیں سکتا، بڑا لکڑی والا صوفہ اس نے اٹھا کر مجھے مارنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال ہم کو الرٹ بھی رہنا چاہیے، علاج اگر ویسے تو زیادہ ہم اس میں علاج کرنے والے لوگ الگ ہیں، ہم ان کو رہنمائی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اب لوگ مجھ سے پھر علاج کا سلسلہ شروع کر دیں، ہم رہنمائی کرتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، ہماری نگرانی میں بہت سارے معالجین ہیں جو انفارمیشن لیتے ہیں۔ تو بہرحال کبھی نہ کبھی مجھے مجبوری میں اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھے میدان میں اترنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ انسان کو ہر چیز سیکھ کے رکھنا چاہیے۔ تو جب وہ مجھے صوفے سے مارنے کی کوشش کر رہا تو بہرحال بچپن میں تھوڑا بہت کراٹے ہم سیکھے ہوئے تھے، تو پھر اس کو ہم نے ایک فلائنگ کک دی اس کے پیر پر، بسم اللہ کہہ کر، کیونکہ جن کو اگر آپ کچھ بھی کریں گے اس وقت پر تو اثر نہیں ہوگا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیونکہ عبادت کے اندر غلامی کا معنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ آیتیں پڑھتے ہی فوراً اثر ہوتا ہے، اس کو غلامی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جن ہم سے زیادہ اثر لیتے ہیں اور وہ کمزور ہو کر صوفہ لے کر بہرحال ادھر سائڈ گر پڑا۔ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، معلومات رہیں گے تو آدمی کا خوف صحیح معنوں میں جائے گا، اگر کہ اس میں ڈیٹیل میں مت جاؤ بھائی بہت ڈیپتھ ہے تو آدمی کو اندر ویسے ہی خوف رہ جائے گا۔ تو ہم جو ایپیسوڈز میں انفارمیشن دے رہے ہیں تفصیل سے، تجربات کی روشنی میں، قرآن مجید، تاریخ، احادیث، اعتراضات کے جوابات، ہر ناحیے سے ہم کر رہے ہیں۔ ہم فٹ نیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں، الحمدللہ، فٹ ٹو فلائی، فٹ ٹو ورک۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحت مند تبھی رہیں گے جب ہم اپنے اسلام پر رہیں گے، راہ راست پہ رہیں گے،